نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصلاح نصاب کے عنوان سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتب کو سامنے رکھ کر علماء نے ایک نصاب عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے، جس میں مختلف جتنے شعبے ہیں دین کے سبھی کور کیے ہیں، تو وہ ایک آسان اور سادہ انداز میں ہمارے لیے بہترین لاہ عمل ہو گیا ہے۔ پہلی اس کی فصل ہے روح اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام اور ایمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک صرف یہی ایک مذہب ہے جو قابل قبول ہے۔ اس میں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جو آج کل کچھ لوگوں نے زیادہ مغربی مزاج کے ہیں، جو مغرب میں پلے بڑھے ہیں، یا یہاں سے پہلے کرسچن تھے پھر مسلمان ہوئے، تو ان کے لیے ایک مجبوری کسی شکل کہہ لیجئے، بہرحال ایک ہے، تو وہ قرآن کی بعض آیات سے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں، جس میں یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، اس طرح سے چلتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو مجوسی ہوئے ایک روایت میں، تو یہ سب اگر اچھے اعمال کریں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں، تو ان کو کوئی غم اور رنج نہیں۔ تو اس سے ان کو یہ مغالطہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے دوسرے مذاہب والے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، عیسائی، یہودی وغیرہ بھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ بات درست نہیں ہے۔ گو اس آیت میں تو اللہ پر ایمان اور آخرت پہ ایمان کا اشارہ کر دیا ہے، لیکن قرآن بھرا ہے دیگر اصولوں پر بھی۔ خود قرآن کے اوپر حکم لانے کا قرآن کے اندر حکم موجود ہے جگہ جگہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دین کی بنیادوں میں سے، اساس میں سے ہے، تقدیر ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو یہ سارے عقائد جتنے بھی ہیں ان سب پر، اور کلی طور پر اس قرآن پر عمل رکھنا، اس کے ہر حکم کو ماننا، ایمان رکھنا، یہ لازم ہے۔ تو اس لیے یہ خیال کسی کو اگر آ بھی جائے اور دھوکہ ہو تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اصل دین صرف یہ ہے، صرف اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے نجات مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نجات کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش اور اختیار کرے گا تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و منظور نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کوئی اور مذہب۔ اللہ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال اور دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یعنی دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے، یعنی جو اس کو وراثت میں مال چھوڑ کے جا سکتا تھا، اس کے باپ مثلا، تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملے گا کافر ہونے پر۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور آخرت میں ضائع ہونے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو بیوی سے پھر نکاح کرنا پڑے گا، بشرطے کہ بیوی راضی ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ایک بیچ میں بتا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم ضرور عقیدوں کی تفصیل سن لو، ضروری عقائد کی تفصیل سن لو، اور وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے، تو وہ گمراہی میں بڑی ہی دور جا پڑا۔ بلا شبہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، اور افسوس اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے اور پھر کافر ہو گئے، تو اب کی دفعہ مسلمان ہی نہ ہوئے، ورنہ پھر بھی ایمان، یعنی دوبارہ ایمان نہ رہے تو پھر بھی ایمان قبول ہو جاتا، بلکہ کفر ہی میں دھنستے چلے گئے، یعنی مرتے دم تک کفر پر ہی قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے، نہ ان کو بہشت کا راستہ دکھائیں گے، مطلب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو بار بار اللہ کہہ کے کہ ایمان لاتے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، اور کفر میں ہی مر گئے، تب بھی یہ بھی نہیں کہ دو دفعہ مسلمان ہوئے تو تب بھی کوئی بونس ان کو ملے، نہ، کسی صورت میں اسلام کے بغیر دنیا سے جائے گا جو شخص مرتے وقت کلمہ اس کا ایمان اگر اسی دین پر نہ ہوا، یہ بھی وہ سمجھتا رہا، تب بھی یہ خطرہ ہے
کہ دوسرے مذہب سے بھی کام بن سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتا، خود تو مسلمان ہے لیکن دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ کفری عقیدہ، اس سے بھی بچنا چاہیے، خود محتاط رہنا چاہیے، دوسروں کو کہے نہ کہے اپنے بارے میں فکر یہ رکھے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے یعنی ایمان اختیار نہ کیا تو ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، اور وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل جائے گی تو ہم اس جلی ہوئی کھال کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلد ہم ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت سایہ دار گنجان میں داخل کریں گے، یعنی ایسی جگہوں پر جہاں پہ بہت سے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ یعنی ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے پھرنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں کچھ بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیتوں میں اور احادیث میں جنت کے طرح طرح کی نعمتوں اور دوزخ کی طرح طرح کے مصائب کا تذکرہ ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ عیش اور چین دیکھو گے، یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے، اور اگر کسی لالچ یا تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نہ خواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ ساری دنیا کی بادشاہی کی لالچ میں بھی اسلام جیسی نعمت نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست رکھ، اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ تو ایمان جو ہے یہ اصل ہے، ایمان اگر بچا کے لے گئے تو بڑا قیمتی خزانہ ہے جو بچا کے لے گئے، اور ایمان کو جو چیزیں خراب کرنے والی ہیں اس سے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ ہم کرتے کیا ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد اپنے طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، یہ تو وہ دروازہ ہے جو بس اب ہم نے بند کر دیا، کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، ہم کہاں سے اسلام چھوڑیں گے، ہم تو ہمیشہ مسلمان مریں گے۔ اس سائڈ پہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، یہ جانب ہماری بالکل جیسے ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی جو صحابہ کا تذکرہ ہوا تھا تو اس میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے بھائی کا تذکرہ ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے لیکن پھر حبشہ جا کر نصرانیت قبول کر لی تھی، تو عبید اللہ بن جحش، تو دیکھو وہ ایک صحابی رسول ہونے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہوئے، آزمائش میں پڑ گئے، اور وہی ظاہری بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بالکل ذہن میں رہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایمان مل گیا تو واپس نہیں جا سکتا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ہر وقت نظر رکھے، دیکھتا رہے، گناہوں سے بچاتا رہے، کیونکہ گناہ وہ زہر ہے، وہ سانپ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ڈستا رہتا ہے۔ تو اگر وہ چھوٹا ہے تو چھوٹا زہر ہے لیکن بہرحال ہے زہر، اور بڑا ہے تو بہت بڑا ہے، ہر صورت میں نقصان دہ تو ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان بچاتا رہے تاکہ وہ محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے۔ ایمان بچا کے لے گئے تو بالآخر جنت میں پہنچ ہی جائیں گے۔ تو ایک ہے دخول اولی اور ایک ہے خلود۔ تو دخول کا مطلب پہلی مرتبہ، پہلی ہی مرتبہ جنت میں ڈائریکٹ جانا، تو ہمیں تو اس کی طلب ہونی چاہیے کہ جہنم سے ڈی ٹور کر کے نہ جانا پڑے، لیکن بہرحال جہنم سے بھی ہو کے جو جائیں گے بالآخر چلے گئے اگر جنت میں تو بھی بڑی غنیمت ہے، بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا اس پر، اس کا نصیبہ جاگ گیا کہ بالآخر تو نکالا گیا۔ لیکن اگر ہمیشہ وہاں رہنا پڑا، وہ کفر کے ساتھ لازم ہے، تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو اہم سمجھ کے اس کی طرف سے فکر کرنی چاہیے۔ کوئی کبھی اشارہ بھی کرے، کوئی خیال بھی آئے، وسوسہ بھی آئے، ہلکا سا بھی، تو فوراً تجدید بھی کرے، فوراً اپنی فکر بھی کرے۔ یہ ایسے اکڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسی کی تیسی ہمارا ایمان تو ایسا، تم کون ہوتے بتانے والے، تو ایسے ہی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ایسی بات مت کرو، کلمہ جو ہے غلط ہے، ایسے اس طرح سے ایمان جا سکتا ہے، ہاں بڑا ہلکا پھلکا ایمان ہے ہمارا، چلا جائے گا، یعنی یہ ایک دعوے کسی شکل ہے، اپنے بارے میں ایک بڑا گمان ہے ان کو، تو ڈرنا چاہیے۔ کمزور لوگ ہیں، کمزور بن کے رہنا چاہیے، عاجزی بن کے رہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، اوپر پہنچاتے ہیں، بڑا بناتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت
گناہوں سے بچ کے کی جاتی ہے. تو جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے.